اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کے فضل و احسان سے سیرت طیبہ کے تعلق سے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں نکاح کے حوالے سے جو گفتگو مسلسل جاری ہے، اس میں جو پہلی عالمی گواہی کے تعلق سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اس کے دو حصے تھے، دو پارٹ تھے۔ ایک یہ کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے اقوال اور فرمان کی روشنی میں اسے دیکھا جائے، جانچا جائے اور پرکھا جائے، اور دوسرے آپ کے عمل اور آپ کے کردار کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے۔ اقوال کی روشنی میں جو گفتگو کا حصہ تھا اسے ہم نے 2 ہفتہ قبل مکمل کیا غالباً، اور یہ گفتگو پہلی گواہی کے دوسرے پارٹ کے حوالے سے، یعنی آقا کریم کے عمل اور کردار کی روشنی میں ہم اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ 2 اہم باتیں سامنے آئیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے امت کو جو پیمانہ عطا فرمایا وہ شہوت پرستی اور خواہش نفس کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے انتخاب اور چناؤ کی بنیاد دینداری، دیانتداری، امانت داری اور خوف خدا پر رکھی۔ دوسری چیز یہ کہ چناؤ کی دوسری بنیاد جو ہمیں دین نے، اللہ و رسول نے عطا کی، وہ یہ کہ نکاح اور شادی کسی نابالغہ لڑکی سے اور بچی سے نہیں بلکہ بالغہ عورت سے کی جائے۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 باتیں جب ہمارے سامنے آئی تو ان دونوں باتوں کے ہمارے سامنے آ جانے کے بعد یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار اور اپنا جو عمل حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے باب میں ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح شہوت پرستی کی بنیاد پر نہیں کیا، یعنی اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ کس بنیاد پر کیا؟ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کی دینداری کی بنیاد پر کیا۔ یہ پہلو آگے مزید ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہ پہلو مزید واضح ہوگا اور مثبت ہوگا۔ دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہے کم عمری میں ہے، کم عمری میں ہے، مگر یہ کم عمری یہ وہ عمر نہیں ہے جس عمر میں انسان نابالغ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نابالغ ہوتا ہے، بلکہ یہ بالغ ہو جانے کے بعد کی عمر ہے، بالغ ہو جانے کے بعد کی عمر ہے۔ اس لیے کہ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسرا پیمانہ عطا کیا نکاح کے لیے چناؤ کے باب میں، وہ کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، حلال
عورتوں سے شادی کرو. عورت یہ بالغہ کو کہتے ہیں, نابالغہ کو نہیں کہتے. تو یہ دو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے یہ کھل کر سامنے آ گئی کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نہ تو شہوت پرستی کی بنیاد پر تھا اور نہ ہی یہ آپ کے نابالغہ ہونے کی عمر میں تھا, بلکہ بالغہ ہونے کی عمر میں تھا. بالغہ ہونے کی عمر میں تھا. اب اس کی عمر کیا ہے اور بالغہ ہونے کے بعد کتنے دن بعد نکاح کیا جا سکتا ہے, اس کی تفصیل ہم اس وقت عرض کریں گے جب سائنس کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے اور جب سائنس کی گواہی لیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ابھی یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئیں آقا کریم کے عمل اور کردار کی روشنی میں. اب ہم ایک ایک کر کے یہ اس سوال کا جواب حاصل کرنا شروع کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی روشنی میں کہ آقا کریم نے حضرت عائشہ ام المومنین سے نکاح کیوں کیا, نکاح کیوں کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ ہماری آنکھیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول اور ہر عمل پر بند ہے. ہم نہ اسے اپنے لیے جانچ رہے ہیں نہ ہماری اوقات ہے, نہ ہم اپنے لیے دیکھ رہے ہیں نہ ہماری اوقات ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری اوقات نہیں ہے. ہم صرف دوسروں کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتے ہیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر معمولی سے معمولی نقطہ بھی ساری دنیا کو مل کر رکھنا بھی دشوار نہیں, ناممکن ہے. اس لیے کہ ان کی سیرت, ان کے کردار اور ان کی زندگی کی حفاظت, پاکیزگی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی اور اتنا پاک, اتنا صاف, اتنا ستھرا, اتنا نکھرا, اتنا اجلا بنایا ہے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو کہ سارے زمانے کے سامنے اسے بطور نمونہ پیدا کرنے والے نے رکھ دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ سب کے لیے حضور آقا کریم کی ذات میں اسوہ حسنہ یعنی زندگی کا بہترین نمونہ ہے. اتنی بات ہو جانے کے بعد اب ہم یہاں سے ایک قدم مزید آگے بڑھ کر ہم حضور آقا کریم کے عمل اور کردار کی روشنی میں مزید اس نکاح کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلو ہماری گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے, سب سے اہم پہلو ہے کہ خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور کردار کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو دیکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے وہ ساری کائنات میں, ساری دنیا میں جتنے انسان آئے سارے انسانوں کے درمیان حضور آقا کریم سب سے بڑی ذمہ داری لے کر دنیا میں تشریف لے. ہر انسان ایک ذمہ دار انسان کے طور پر دنیا میں آیا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. ایک سب سے اہم ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہر ایک انسان اور جنات کے تعلق سے بیان فرمائی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنوں اور تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کے علاوہ پھر انسان جب شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور ایک ذمہ داری کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے حوالے سے, اپنے ملک کے حوالے سے, اپنے رشتہ داروں, اپنے محلہ پڑوس اور اپنے اہل وطن اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے ان کے حوالے سے ایک
اہم ذمہ داری ادا کرتا ہے اور ایک اہم رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے۔ تو ہر انسان ایک ذمہ داری لے کر پیدا ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، مگر آپ اگر سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی اگر آپ لسٹ بنا لیں، ایک فہرست تیار کریں، اور اس فہرست کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک انسان پر جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انسان جو اس دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری لے کر آ سکتا ہے، وہ سب سے بڑی ذمہ داری نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہے۔ نبوت اور رسالت سے بڑا کوئی کام کوئی بھی انسان اس دنیا میں لے کر نہیں آ سکتا۔ اور پھر تمام انبیاء اور رسول کی اگر آپ ایک لسٹ تیار کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام انبیاء اور رسول کے درمیان نبوت اور رسالت کی فیلڈ میں بھی، نبوت اور رسالت کے میدان میں بھی حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری رکھی، وہ تمام انبیاء اور رسول کی فہرست میں بھی سب سے عظیم، سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کے درمیان بھی حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے آقا کے طور پر تشریف لائے، یعنی کل ملا کر ہم اگر مختصر میں یہ کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ ساری مخلوق میں اللہ تو خالق ہے، اللہ تو خالق ہے، بعد از خدا اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بڑی ذمہ داری لے کر جو ذات اس دنیا میں تشریف لائی، جس کے کاندھوں پر ساری مخلوقات کے درمیان سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذات حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم۔ یہ بات طے ہو گئی کہ حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور یہ بڑی ذمہ داری بھی سب سے لمبے دورانیے کے لیے، سب سے لمبے دورانیے کے لیے، کوئی اپنی ذمہ داری 10 سال ادا کرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 500 سال، کوئی 1000 2000 سال، مگر سید الانبیاء پیغمبراں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری لے کر تشریف لائے، وہ ذمہ داری 100 200 سال، 1000 2000 سال تک ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 1500 سال تو ہو چکے، 1500 سال ہو چکے، نہ جانے کتنے ہزار اور کتنے لاکھ سال ابھی اس ذمہ داری ہی کے زمانے کے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت تک حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذمہ داری کا زمانہ ہے، اور حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلمہ چلے گا، اور آپ ہی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہے۔ جس ذمہ داری کو 1500 سال گزر چکے، آگے نہ جانے کتنے ہزار اور لاکھوں سال بچے ہوئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو ذمہ داری سب سے بڑی، پھر یہ کہ زمانے کے اعتبار سے، دورانیے کے اعتبار سے بھی طویل ترین، سب سے لمبی۔
تیسری چیز یہ کہ یہ کوئی انسان اپنی ذمہ داری ایک فیملی کے حوالے سے ادا کرتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اور ہوا اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، کوئی محلے کی سطح پر ادا کرتا ہے، کوئی شہر کی سطح پر ادا کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ، کوئی ملک کی سطح پر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف پوری دنیا کی حد بندیوں سے بھی محدود نہیں ہے، بلکہ حضور آقا کریم اپنی یہ ذمہ داری صرف انسانوں کے تعلق سے بھی ادا نہیں فرماتے، بلکہ سارے انسانوں کے تعلق سے، سارے جنوں کے تعلق سے، حد یہ ہے کہ سارے فرشتوں کے تعلق سے حضور آقا کریم اپنی یہ ذمہ داری ادا فرماتے ہیں۔ گویا کہ مخلوق کا کوئی فرد آقا کریم کی اس ذمہ داری کے چادر کے سائے کے بغیر موجود نہیں ہے۔ حضور آقا کریم کی اس ذمہ داری کی چادر اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے کہ اس چادر سے اللہ کی مخلوق کا کوئی فرد باہر نہیں ہے، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ جگہ کے اعتبار سے۔ اگر آپ جگہ دیکھیں تو یہ ذمہ داری کی چادر ساری جگہوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور ہر جگہ میں جو افراد موجود ہیں، خواہ وہ جنات کے افراد ہوں، خواہ انسان کے افراد ہوں، خواہ ملائکہ اور فرشتوں کے افراد ہوں، تمام کو یہ چادر اقدس گھیرے ہوئے۔ اور اسی طرح مکان کے ساتھ ساتھ، جگہ کے ساتھ ساتھ، زمانے کے اعتبار سے بھی سارے زمانوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ کوئی زمانہ سرکار کی اس ذمہ داری کی چادر سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور آقا کریم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا کریم کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول کسی صورت کا، کسی رنگ کا، کسی ڈھنگ کا، کسی جگہ، کسی زمانے میں آنے والا نہیں۔ حضور نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور آقا کریم کے ذریعے اس باب کو بند فرما دیا۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اتنی بات طے ہو جانے کے بعد کہ آقا کریم ساری مخلوق میں سب سے بڑی ذمہ داری لے کر آئے، سب سے بڑی ذمہ داری لے کر آئے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہے، دین پہنچانے کی ذمہ داری۔ کاہے کی؟ دین پہنچانے کی ذمہ داری۔ اب دین کیا ہے؟ آسان لفظوں میں دین تین چیزوں کا نام ہے۔ دین تین چیزوں کا نام ہے: حضور کا کرنا، حضور کا کہنا، اور حضور کا کسی کے کیے ہوئے اور کہے ہوئے کو مقرر کر دینا۔ بس آقا کریم کی شان بھی آپ یہاں سے سمجھیے کہ اس ذات کریم کی شان کیا شان ہے، کہ دین کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کبھی کوئی پوچھے دین کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کا کرنا، رسول اللہ کا کہنا، اور کسی کے کہے یا کیے کو رسول اللہ کا مقرر رکھنا اور باقی رکھنا۔ کہ رسول اللہ کا کرنا یہ دین ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کا کہنا یہ بھی دین ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ کا کہنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اپنی زمان مبارک سے کہ دیکھو یہ قرآن نازل ہوا ہے، پڑھ کے بتایا اپنی زبان اقدس سے، وہ رسول اللہ کا کہنا ہے۔ حدیث مبارک، سنت کریمہ، یہ رسول اللہ کا کرنا بھی ہے اور رسول اللہ کا
कहना भी है। और जो तीसरी बात कह रहा हूं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यह भी दीन है। दीन क्या है? ये जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि रसूलुल्लाह के सामने किसी ने कुछ कहा या रसूलुल्लाह के सामने किसी ने कुछ किया तो रसूलुल्लाह ने उसे मना भी नहीं किया, उस पर नाराज भी नहीं हुए, उस पर इनकार भी नहीं किया। मतलब रसूलुल्लाह की खामोशी भी दीन है। रसूलुल्लाह की खामोशी भी दीन है कि अगर रसूल के सामने किसी ने कुछ किया और कुछ कहा और रसूलुल्लाह ने उसे मना नहीं किया, ना नाराजगी का इजहार किया, ना इनकार किया, बल्कि खामोश रहे, यानी रसूलुल्लाह ने खामोश रहकर अपनी मुहर उसके किए या उसके कहे पर लगा दी। रसूलुल्लाह की यह मुहर भी दीन बन गई। तो दीन क्या है? रसूलुल्लाह का कहना, रसूलुल्लाह का करना और किसी की कही या की हुई बात या काम को रसूलुल्लाह का बाकी रखना, मुकर्रर करना, यह क्या है? यह दीन है। इतनी बात भी समझ में आ गई? अगर इतनी बात भी समझ में आ गई तो अब आगे यह है कि रसूलुल्लाह कहां कहां कहते हैं, कहां कहां करते हैं और कहां कहां किसी की कही या की हुई बात या किए हुए काम को बाकी रखते हैं और मुकर्रर करते हैं। कहां कहां रसूलुल्लाह कहां कहां कहेंगे, रसूलुल्लाह कहां कहां करेंगे और कहां कहां रसूल के सामने कोई कहेगा और करेगा और रसूल उसको बाकी रखेंगे और मुकर्रर रखेंगे। इसको आप शॉर्ट में दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मक्का में कहेंगे करेंगे मुकर्रर रखेंगे, मदीना में कहेंगे करेंगे मुकर्रर रखेंगे, बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, ठीक है, मदीने की इस गली में, उस गली में, उस मैदान में, तो ये बहुत लंबी तफसील होगी और बहुत लंबी फहरिस्त बनेगी। मैं आपको सिर्फ इसको दो पार्ट में करके आपके सामने रख देता हूं कि सिर्फ दो जगह, एक घर के अंदर, दूसरे घर के बाहर। रसूलुल्लाह की एक्टिविटी कहां कहां है? बोलना, करना और किसी के कहे या किए हुए को साबित करना, साबित रखना और मुकर्रर करना, ये कहां कहां करेंगे? हुजूर आकाए करीम या तो घर में होंगे या घर के बाहर होंगे। घर के अंदर, घर आपको पता है, घर के बाहर, जो कुछ घर के बाहर है इसमें सब आ गया। जहां जहां तशरीफ ले जाएं, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस मैदान में, जिस गज़वे में, जिस जिहाद में, जिस महफिल में, जिस अंजुमन में, जिस मजलिस में, जिस सहाबी के साथ हों, जहां हों, सब घर के बाहर में आ गया और दूसरे घर के अंदर। अब घर के अंदर, घर के अंदर का एरिया कितना है? इसको मजीद थोड़ा सा देख लें कि घर के अंदर और घर के बाहर, हुजूर क्या सिर्फ घर के बाहर ही बात करेंगे? सहाबा की महफिल में ही बात करेंगे? नहीं। क्या कोई काम, कोई अमल सिर्फ घर के बाहर सहाबा की महफिल ही में करेंगे? या हुजूर के सामने, हुजूर के अलावा कोई दूसरा इंसान आपके सामने कोई काम या कोई बात सिर्फ आपके घर के बाहर ही करेगा? नहीं। सेम यही सिचुएशन घर के अंदर भी होगी, इसलिए कि घर के अंदर भी इंसान और अफराद बसते हैं। तो घर के अंदर भी आप बात भी करेंगे, कलाम भी फरमाएंगे, आप अमल भी फरमाएंगे, और घर के अंदर जो लोग हैं वो आपके सामने बात वो भी करेंगे, वो भी आपके सामने काम करेंगे,
تو آپ ان کی باتوں کو بھی مقرر فرمائیں گے اور ثابت رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی سرکار کا یہ کردار گھر کے باہر بھی ہے اور گھر کے اندر بھی ہے. یہ چند چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کے سامنے دو دنیا ہے. ایک گھر کے اندر کی دنیا اور ایک گھر کے باہر کی دنیا. گھر کے اندر کی دنیا میں جو کل افراد ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی گھر کے اندر کے افراد میں کتنے لوگ ہیں؟ 11. کتنے ہیں؟ ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ 11. تو گھر کے اندر کل کتنے افراد ہیں؟ 11. تو گھر کے اندر کی دنیا 11 لوگوں پر مشتمل ہے اور گھر کے باہر کی دنیا یہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ جی تقریباً 1,24,000. کتنے؟ جو صحابہ ہیں، جو کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. یہ 1,24,000 ہیں تقریباً. اور ان کے علاوہ کتنے؟ بے شمار قیامت تک آنے والا ہر انسان. یعنی گھر کے اندر آپ یہ ذمہ داری جو ادا فرما رہے ہیں وہ 11 لوگوں کے درمیان ادا فرما رہے ہیں، اور گھر کے باہر آپ یہ جو ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں بے شمار انسانوں کے درمیان ادا فرما رہے ہیں. اس میں سارے انسان بھی ہیں، سارے جنات بھی ہیں، سارے فرشتے بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے بڑی ذمہ داری لے کر کون آیا؟ حضور آقا کریم. حضور آقا کریم یہ ذمہ داری 2 جگہ پر ادا فرما رہے ہیں، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر. گھر کے اندر 11 افراد کے درمیان ادا فرما رہے ہیں اور گھر کے باہر بے شمار انسانوں، جناتوں اور فرشتوں کے درمیان ادا فرما رہے ہیں. یہ 3 نقطے، 3 پوائنٹس آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی کی بنیاد پر آگے کی گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے کو اچھی طرح باریکی کے ساتھ سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.